اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلا آغاز کلام خالق کی حمد و ستائش سے کہ وہ پروردگار کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا بچھونا بچھا دیا، یہ تمام چیزیں، یہ جو ہریالی، یہ جو درخت، یہ پھلواریاں، یہ تمام چیزیں آل محمد کے محبت میں، محمد و آل محمد کی محبت میں اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم پروردگار کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے عزیزوں، کیونکہ واقعاً یہ اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ہم اتنی اچھی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہ پروردگار کی دین ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے کہ واقعاً جو شروع سے ہی محمد و آل محمد کے ماننے والے تھے، اور ماؤں نے اپنے شیر سے، اپنی گود سے بچوں کو پروان چڑھایا کہ واقعاً ہم بچپنے سے ہی اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ محبت اہل بیت کہ واقعاً اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی محبت سے نوازا۔ بہرحال آغاز کلام کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے آج چھٹی مجلس کا آغاز ہو گیا ہے کہ مسلسل ہم کربلا اور مولا حسین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اور مولا کے مقصد پہ پورے کھرے اترنے کے لیے اپنے آپ کو ہم اس چیز میں ڈھال رہے ہیں کہ پروردگار واقعاً ہمیں توفیق دے دے کہ ہم کربلا کو سمجھ جائیں، ہم آقا ابا عبداللہ کی ذات کو سمجھ جائیں کہ مولا کی اتنی بڑی قربانی یہ کوئی عام قربانی نہیں دی عزیزوں۔ بہرحال کل جہاں میں نے اپنے موضوع کو ختم کیا تھا کہ اہل بیت کی نگاہ میں، سیرہ معصومین میں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی سیرے میں، روش میں ہمیں سب سے پہلے مرحلے پہ خدا ترسی ملی کہ اللہ سے خوف رکھے، اللہ سے ڈرے۔ جس کے پاس خوف الہی ہوگا وہ واقعاً کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ خود شرمندہ ہو جائے اور پروردگار کے حضور یعنی اللہ کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جب جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ قانون سے بھی ڈرتا ہے، دنیاوی قانون پہ یا شرعی قانون پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور ایک انسان جب عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اس کی پینلٹی اور جریمے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ شرعی قانون ہو یا دنیاوی قانون ہو وہ دونوں کو برابر اچھی طریقے سے بخوبی نبھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ یہ کہا گیا کہ معصومین کی سیرے میں یہ ملا کہ ہر چیز میں ہمیں خدا کو ترجیح دینی ہے، جس طریقے سے اولاد ہے، مال ہے، ہماری زندگی میں
جس کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہر چیز میں ہمیں اللہ کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی یہی والدین اپنی اولاد کی خاطر اللہ کے حضور جھوٹ بول دیتے ہیں، یہی اولاد جھوٹ بول دیتی ہے، یعنی ہم نے مقدم اللہ کے بجائے اپنے والدین کو کیا، یا والدین نے اپنے بچوں کو کیا، یا اسی طریقے سے ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں تاکہ ہماری فیملی والے جو ہمارے اطراف کے لوگ ہیں، تو انہوں نے ہمیں کوئی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے کہا ہے، کوئی محفل میں شرکت کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ گناہ کی محفل ہے، اور ہم اس لیے جا رہے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمارا فیملی والا خوش ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے جو دوست و احباب ہیں وہ خوش ہو جائے، یعنی یہاں پہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر نہیں جانا، اللہ کو ترجیح نہیں دی، اللہ کو مقدم نہیں رکھا۔ اگر اللہ کو مقدم رکھتے تو کبھی بھی ہم ایسی گناہ کی محفلوں میں نہیں جاتے۔ تو اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ دعوی ہے، یعنی دعویٰ کرتے ہیں، ادعا کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے قلوبوں میں، ان کے دلوں میں بھی ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان آ جاتا تو یہ کبھی بھی اس طریقے سے عمل انجام پیرا نہ ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا، ابھی آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول کہتے ٹھیک ہے تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، مگر ایک شرط ہے کہ میں تمہیں کلمہ شہادتین پڑھاؤں گا اگر تم یہ شرط پہ عمل پیرا ہوتے ہو تو۔ یہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ شرط کیا ہے۔ رسول کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ تمہارے مسلمان ہونے کی کہ میں تمہیں کلمہ شہادتین تمہاری زبان پہ جاری و ساری کروں گا، کہ تمہیں اس کے لیے اپنے والد کا قتل کرنا ہوگا، تم اپنے والد کا قتل کرو تو میں تمہیں یہاں پہ کلمہ شہادتین پڑھا دوں گا۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر فوراً کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کی طالب ہوں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے والد کو قتل کرنا ہوگا تب میں تمہیں اسلام یعنی کلمہ شہادتین پہ کلمہ شہادتین پڑھا دوں گا، تم اسلام والے ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو گے۔ اب رسول فوراً گویا ہوتے ہیں کہ اے شخص، میں رحمت للعالمین، میں رحمتوں والا نبی، میں برکتوں پہنچانے والا نبی، وہ کبھی بھی ایک چوٹی کو نہیں چاہے گا کہ اذیت ہو جائے۔ چوٹی بہت چھوٹی سی ذات ہے عزیزو، اللہ کی بہت چھوٹی مخلوق ہے، کہ اللہ کا رسول اس چوٹی کو بھی نہیں چاہتا اذیت ہو، تو وہ کیوں کر بھلا یہ چاہے گا کہ تم اپنے بابا کو شہید کر دو، یعنی قتل کر دو۔ تو میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم اپنے بابا کو مارو، بلکہ میں تمہیں آزما رہا تھا، یعنی تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ واقعاً تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو یا اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو، صرف ایسے ہی آ گئے ہو۔ واقعاً یہ بہت اس میں غور طلب بات ہے عزیزوں، کہ انسان واقعاً اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ واقعی میں ہم اسلام قبول کر لیں تو واقعاً ہم اسلام والے ہیں یا نہیں، یا صرف ظاہری طور پہ بس اسلام والے مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لبوں پہ جاری ہے۔ اگر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لبوں پہ ہے تو یہ مسلمان نہیں عزیزوں۔ مسلمان کیا، ہم تو مومن بھی نہیں ہوئے، یعنی ایمان ہم تک کا پہنچا ہی نہیں ابھی تک کا۔ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ واقعاً اس کا جو عقیدہ ہے وہ حقیقی عقیدہ ہوتا ہے، غیر حقیقی عقیدہ نہیں ہوتا ہے، یا ایسے یوں ہی نہیں ہوتا کہ ٹیمپرری ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ کو جب ہم ہر صورت میں ترجیح دیں گے تو کچھ کی مثال میں آپ کو دیتے ہوئے چلو کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ کو ترجیح دیے کچھ حضرات نے۔ ایک شخص حنظلہ جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جنگ احد میں یہ اپنے بابا کے مد مقابل کھڑے ہو کے اس نے جنگ کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا بابا سپاہ مشرکین میں تھا۔ دیکھیں بہت بڑا دل ہونا چاہیے عزیزوں کہ اپنے باپ کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے، اپنے والد کے مقابل کھڑا ہوا، کیوں؟ کیونکہ والد کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ رسول کے ساتھ ساتھ ہے جنگ احد میں، تو اس نے خدا کو ترجیح دیا، رسول خدا کو ترجیح دیا، تبھی باپ کے اگینسٹ یعنی اپنے والد کے اگینسٹ کھڑے ہو گیا۔ تو یہاں پہ اس مقام پہ یعنی اللہ کو ترجیح دے رہا ہے یہ شخص، اور ہمیں بھی چاہیے کہ پروردگار کو جب ہم ترجیح دیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ سامنے والا باطل ہے اور ہم حق پر ہے، یا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور کربلا میں بھی ایک شخص ملتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے مد مقابل کھڑا ہو گیا تھا، یعنی وہ خود امام حسین کے ساتھ تھا اور اس کا بھائی یزید ملعون کی طرف تھا، تو اپنے بھائی کے مد مقابل وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو عزیزو یہ اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں یا اپنے والد کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ وہ سپاہ مشرکین میں سے ہے، وہ سپاہ کافرین میں سے ہے۔ اگر اللہ والے ہوتے تو کبھی بھی انسان ان کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیزوں میں اللہ کو مقدم رکھے، اور یہی چیز ائمہ معصومین نے بھی ہمیں بتائی ہے، یعنی ائمہ معصومین نے ہر چیز میں اللہ کو ترجیح دی ہے، اللہ کو فوقیت دی ہے، اللہ کو اہمیت دی ہے۔ ایک بار ایک جگہ سے رسول اللہ کا
گزر ہو رہا ہے، رسول نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے انسان کی کالر پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو مار رہا ہے، کالر پکڑ کے مار رہا ہے یا اس کو خود کو پکڑ کے مار رہا ہے۔ اب رسول اللہ جب سنتے ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ شخص جو مار کھا رہا ہے وہ کہتا ہے اعوذ باللہ، یعنی اللہ کی خاطر مجھے چھوڑ دے، مجھے پناہ دے دے۔ تو یہ سنتا نہیں ہے، جو مارنے والا شخص ہے وہ اسے مار ہی جا رہا ہے۔ اب جس طریقے سے رسول وہاں سے گزر رہے تھے، جب رسول پاس میں آ گئے تو وہ شخص جو مار کھا رہا تھا اس نے دیکھا کہ رسول ہے تو وہ کہتا ہے اعوذ بالنبی، یعنی نبی کی خاطر مجھے مت مار، مجھے پناہ دے دے۔ تو یہ فوراً اسے چھوڑ دیتا ہے، مارنے والا شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب رسول اس کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی تک کا جب تک وہ اعوذ باللہ کہہ رہا تھا، یعنی اللہ کی خاطر مجھے نہیں مار، مجھے چھوڑ دے، مجھے پناہ دے دے، تو تم اسے مار رہے تھے، اور جیسے اس نے اعوذ بالنبی کہا کہ نبی کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے بخش دے، تو تم نے معاف کر دیا، یہ تم نے شرک کیا ہے۔ رسول گویا ہوتے ہیں کہ تم نے شرک کیا ہے۔ اب یہ فوراً معافی مانگتا ہے رسول سے اور اسے آزاد کر دیتا ہے، وہ اس کا غلام تھا، اس کو فوراً آزاد کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک پہلو یہ ہے عزیزوں کہ واقعاً انسان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو اس پہ عمل پیرا ہو، جس طریقے سے یہ شخص نے انجام دیا۔ چاہتا تو نہیں سنتا رسول کی بات، مگر رسول کی بات پہ عمل کیا، یعنی رسول کو بڑھاوا دیا، اور رسول کے اوپر ہے ہمارا خدا، ہمارا معبود برحق جو رسول کا بھی خالق ہے۔ تو جب ہم اللہ کو ترجیح دیں گے تو ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے، نہ دنیا والوں کو دیکھیں گے۔ اسی کے ضمن میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ایک بچہ رسول کی خدمت میں آ گیا اور کہتا ہے، رسول یعنی اس بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، اے بچے، تم اللہ کو پسند کرتے ہو سب سے زیادہ یا اپنے بابا کو پسند کرتے ہو، اپنے والد کو پسند کرتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم اللہ کو پسند کرتے ہو یا اپنی ماں کو پسند کرتے ہو، اپنی والدہ کو پسند کرتے ہو؟ تو یہ بچہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ پھر رسول کہتے ہیں کہ تم مجھے پسند کرتے ہو یا پھر اللہ کو پسند کرتے ہو؟ ابھی بچہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا عزیزو۔ دیکھیے یہاں پہ بھی غور طلب بات یہ ہے کہ بچہ ہے مگر پھر بھی دیکھیے کس طریقے کا جواب دیا ہے محکمیت کے ساتھ، اور وہ جواب یہ تھا کہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پسند کرتا ہوں یا آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کو کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ خدا کو پسند کر رہا ہوں، خدا کو دوست رکھتا ہوں، یعنی پہلے خدا ہے بعد میں آپ ہے۔ اب یہاں پہ میں کہتے ہوئے چلوں کہ جو حضرات ائمہ معصومین کے ساتھ گلو کرنے لگ جاتے ہیں، ائمہ معصومین میں کہتے ہیں کہ خدا سما گیا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کوئی ایسی ذات ہو گئی کہ جو کسی میں سما سکے، یعنی معصومین میں سما گئی ہو، حد کراس کر گئے ایسے لوگ، یعنی ایسے لوگوں نے ائمہ کو خدا کہہ بیٹھے، جبکہ ائمہ ہے اور خدا خدا ہے۔ ائمہ اللہ کے بندے ہیں، ایسے بندے جو اللہ کے خاص بندے، اللہ نے ان کو معصوم بنا کے ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے ان کی پیروی کرے، نہ کہ پیروی اس حد تک کا بڑھ جائے کہ ہم ان کو خدا ماننے لگ جائیں، ایسا نہیں کہا گیا ہے عزیزوں۔ تو اسی لیے جب ہم ترجیح دیں گے پروردگار کو ہر طرف ہر آن میں، تو ہم اللہ کو بڑھاوا دیں گے اور اللہ کے مد مقابل کسی اور کو بڑھاوا نہیں دیں گے۔ پھر تیسرے مرحلے پہ یہ بات آتی ہے کہ جو ہمارے معصومین کی سیرتوں میں رہی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاقی تعہد ہونا چاہیے، یعنی اجتماع میں رہتے ہوئے ہم ایسا عہد نامہ حاصل کر لیں کہ اجتماعی زندگی گزارتے ہوئے اور اخلاقیات کے ساتھ ہمارے پڑوسی کو کوئی ہم سے آزار و اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو ہم اجتماع میں تعہد کر لیتے، عہد کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بدقولی نہیں کرتے، برا قول نہیں کہتے، ایسے لوگ والدین کو اذیت نہیں دیتے، ایذائیں نہیں پہنچاتے۔ اب بس سمجھ لیجئے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم عہد پورا نہیں کر رہے اخلاقی اعتبار سے یا اجتماعی پہلو سے، تو پھر ہم ناقص ہیں، یعنی ہمارا شمار ناقصین میں ہو رہا ہے، ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو رہا ہے جو گنہگار لوگ ہیں، جو خطا کار لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اگر تم مومن ہو تو مومن بندہ، ایمان والا بندہ ایسا ہوتا ہے وہ کہ جو مسخرے نہیں کرتا، جو کسی چیز کو لائٹلی نہیں لیتا، نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ مومن جو ہے اپنی بات پہ
پورا اترنے والا ہوتا ہے، اپنی بات کو انجام پذیری پہ پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہے، یعنی کچھ اس طریقے کے حضرات ملے جن کو مومن کہا جاتا ہے، کچھ کو مشرک کہا جاتا ہے، کچھ کو کافر کہا جاتا ہے، کسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس کو واضح کرتے ہوئے آگے بڑھوں، مومن وہ ہوتا ہے عزیزوں کہ جو اسلام تو قبول کر لیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہے، مومن ایمان والا انسان۔ مگر جو ایک مسلم ہے، مسلمان انسان ہے، وہ ایسا ہے کہ اسے اسلام تو قبول کر لیا ہے مگر اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ یہ انجام دینا چاہیے مگر انجام نہیں دیتا، ایسے وہ کہتے ہیں مسلمان۔ اور کافر تو اصلاً دین مبین کو مانتا ہی نہیں، جب خدا کو نہیں مانتا تو دین مبین کو کیا مانے گا۔ منافق ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ تو دکھ کے آتا ہے کہ یہ اسلام قبول کرا ہوا ہے مگر اس کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ منافق ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ اور مشرک وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شراکت کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے، بتوں کی عبادت یا کسی اور چیز کی عبادت۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے یہ جو میں نے گروہ آپ کے سامنے تذکرہ کی، اس میں مومن سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کو ایمان والا بندہ، مومن بندہ خدا کا بننا چاہیے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل پیرا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا شمار جو ہے وہ صرف مسلمان میں ہو کے رہ جائے، یا پھر خدا نخواستہ مشرک ہو جائے یا کافر یا منافق میں اس کا شمار ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اسلام والے کہے جائیں گے یا مومن کہے جائیں گے، کافر کہے جائیں گے یا مشرک کہے جائیں گے یا پھر منافق کہے جائیں گے۔ یہ ہم اپنے آپ کو جانچے اور دیکھیں، اپنے آپ ہی کٹگھرا قائم کر لیجئے، عدالت قائم کر لیجئے اور اپنے آپ کو، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے بخوبی جانتا ہے عزیزو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ ہم عدالت قائم کریں، اپنے دل میں عدالت قائم کریں، اپنے جسم میں عدالت، باطنی طور پہ عدالت قائم کریں کہ ہم آخر کون سے زمرے میں آتے ہیں، واقعی جیسا اللہ اور نبی چاہتے ویسے ہی ہے یا پھر ہم اپنے اعتبار والے ہیں، یعنی ہمیں اپنی چلانی ہے۔ جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ایسا کلام ہے جو بنا عمل کے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزو۔ ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو اس کو مومن کہاں کہیں گے؟ ایمان ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آج کے نوجوان کہ ہم جو نامحرموں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، پھر بات ہی ایسا یہ ایک جڑ بن جاتی ہے، یعنی ایک شروعات ہو جاتی ہے کہ انسان پیغام تک کا پہنچ جاتا ہے، ایک دوسرے کو میسج دینے لگ جاتا ہے اور میسج پھر آگے تک کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا، مومن ہوتے، تو کبھی بھی آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کا حرکات و سکنات ہے، وہ بنا عمل کے نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم مومن اپنے آپ کو جب کہتے ہیں تو کیا واقعاً ہم اللہ والے ہیں؟ ہر بات میں اللہ کو ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ یہیں پہ اسی کی زمرے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانوں میں، یعنی رسول کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو گھر ایسے بنائے جاتے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے جو یعنی بیٹھکوں کے گھر، جیسے آج بھی ہم لوگ گاؤں وغیرہ جب جاتے ہیں تو گاؤں میں نیچے کے گھر ہوتے ہیں، ایسے بلڈنگیں نہیں تعمیر ہوتی ہیں، مگر اب تو گاؤں میں بھی ترقیاں ہو چکی ہے، اب پہلے والا گاؤں نہیں رہ گیا، وہاں پہ بھی لوگ 2 منزلہ 6 منزلہ بنا لیتے ہیں، 3 منزلہ بنا لیتے ہیں۔ بہرحال تو پہلے کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کوئی باہر سے لوگ اندر دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی کی کھڑکی کھلی یا دروازہ کھلا ہے تو ہم جھانک لیں، یعنی دیکھ لیں جا کے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ اچھی چیزیں شمار نہیں کی جاتی ہے۔ مگر ہاں اگر عمومی گھر ہو، جیسے بیٹھک والا گھر ہو، صحن والا گھر ہو، تو انسان کو دکھتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اب رسول نے دیکھا کہ باہر 2 شخص جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ترجیح کی بات میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کو ہم کو ہر بات میں ترجیح دینی ہے، اللہ کو فوقیت دینی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو فوقیت نہیں دی، اللہ کو حاکم نہیں جانا، اللہ کو مالک نہیں جانا، تو واقعاً ہمارا کبھی بھی بھلا نہیں ہو سکتا، سوائے برائی کے اور کوئی چیز ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب جب رسول نے یہ باہر سے دیکھا تو رسول فوراً آگے بڑھے۔ اب یہاں پہ ایک مائیکل کوک کر کے امریکہ کا مصنف ہے، رائٹر ہے، وہ اپنی کتاب میں اس نے کتاب لکھی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلامی فکر میں، یعنی اسلامی فکر میں، اسلامی طرز عمل میں اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو وہ اپنی کتاب میں 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے اس میں واضح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کو آزا ہوتے ہوئے ایذا اور آزار رسانی اس کو کی جا رہی ہے تو جب دیکھتے اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی آواز اٹھاتے ہیں۔ مگر یہ چیزیں ہمارے وہاں نہیں پائی جاتی ہے، یعنی جو غیر مبالغ ہوتے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ جو بھی جنایتیں ہیں، جو بد کرداریاں ہیں، بد فعلیاں ہیں، کسی کو قتل کر کے چلے گئے، وہاں پہ کسی کو کسی سے فکر نہیں رہتی، ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے۔
وہاں کسی کو سامنے کسی نے مار دیا اور وہ وہاں سے رد ہو گئے، یعنی چلے گئے، گویا مطلب ہی نہیں ہے ان کو۔ مگر یہ مسلمان میں اور مسلمان فرقے میں یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ ظلم کے خلاف مسلمان کھڑے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ رسول کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، باہر نکلے اپنے گھر سے اور دیکھا تو رسول کہتے ہیں یہاں ان کے پاس جا کے کہ تم آخر آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ اور پھر رسول اس سے کہتے ہیں کیونکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی کالر پکڑے ہوا ہے، رسول کہتے ہیں کہ کالر چھوڑ دیجئے۔ یہاں پہ ایک بات کہتے ہوئے چلو عزیزوں کہ جو ہم ذرا سی باتوں پہ بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں، لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ لڑائی فتنے کا ایک جڑ بن جاتی ہے، اور جب فتنہ پھیل جائے گا نا تو فساد ہو جائے گا، اب فساد پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائے گا ہمیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ معافی اتنی بڑی نعمت ہے نا عزیزوں کہ اگر ہم نے خطا اگر نہیں بھی کیے نا تب بھی ہم معافی مانگ لیں۔ یہاں پہ ہمارا کوئی جھکاؤ نہیں ہو رہا ہے، ہم یہ نہ سوچے کہ ہم جھک گئے۔ اللہ کے لیے یہ کام کر کے دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یعنی ہماری غلطی نہیں تو ہمیں جھک جانا چاہیے، اگر ہم اللہ کے لیے معافی مانگ لے تو کتنی اچھی بات ہے، پھر دیکھیے وہ جھگڑا کتنے محبت میں بدل جائے گا، یعنی محبت کی صورت اختیار کر لے گا۔ اب رسول کہتے ہیں کہ تم اس کی کالر چھوڑو، کیونکہ اگر دو انسان جب آپس میں لڑتے ہیں اور فحش کلامی پہ آ جاتے ہیں، یعنی برا بھلا ایک دوسرے کو اتنے نامناسب الفاظ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کا جو فرشتہ ہے یہ دونوں میں سے جو سب سے پہلے اچھائی کی طرف آتا ہے، یعنی لڑائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا فرشتہ اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور جو ابھی بھی قہر کرتے جا رہا ہے، یعنی برا بھلا ابھی بھی بولتے جا رہا ہے دوسرا شخص، تو اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اور اللہ خود بلکہ اس پہ قہر ڈھاتا ہے، اور ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ بتا دو کہ آخر تم لوگ آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ جب رسول نے اتنا کہہ دیا تو ایک شخص کہتا ہے کہ یہ نبی خدا، اس کے پاس میرے پیسے ہیں اور یہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں مطلب اس طریقے سے ہماری تکرار ہو گئی اور بات اس حد تک پہنچ آئی۔ تو رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سایہ رحمت ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں پہ سایہ کرے گا کہ جو لوگ درگزر کر دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ معافی جیسے میں نے بھی کہا عزیزو واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہر ایک کو یہ نوازتا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر معافی جیسی اور عفو کرنے جیسی چیزیں ہیں کہ ہم درگزشت کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو بس یہ اللہ کا لطف ہے ہمارے پر، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے پر، اللہ نے ہم کو ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ جو درگزر کر دیتا ہے وہ سایہ رحمت اس کی طرف برقرار رہے گا روز قیامت۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ وہ سایہ رحمت باقی رہے اور تم جہنم کی آگ میں نہ جھلسائے جاؤ، تو تم وہ سائے کو اپنا لو۔ اب دیکھیے رسول کا کہنا اور یہاں پہ عمل کرنا، لیکن رسول کو ترجیح دی اور رسول کی باتوں کو ترجیح دے رہے، گویا یعنی اللہ کہہ رہا ہے، رسول نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمارا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا عزیزو۔ قرآن میں ہے کہ میرا رسول کچھ نہیں کہتا جب تک ہم اس پہ وحی نہیں نازل کر دیتے، یعنی جو ہم چیز کہتے ہیں وہی ہمارے رسول فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ لوگوں کو یہ غلط فہمیاں نہ ہو جائے کہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہے کہ رسول اپنے آپ سے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے عزیزو۔ رسول کیوں اپنی طرف سے کہیں گے؟ امام کیوں اپنی طرف سے کہیں گے؟ بہرحال اب یہاں پہ کہا گیا کہ جب رسول نے ایسے کہا اس نے فوراً عمل کیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں نے 1/7 اس کو معاف کر دیا۔ رسول یہاں پہ اس کو کہتے ہیں تبارک اللہ، یعنی تمہیں مبارک ہو کہ تم پہ میری بات کا اثر ہو گیا کہ تم نے 1/7 یعنی وہ مال کا 1/7 تم نے 1/3 اس کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عزیزو کہ کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائے، مگر آج کی دنیا ایسی کوئی سمجھاتا ہے تو ہم اور پورا الٹے ہو جاتے ہیں، برعکس ہو جاتے ہیں کہ آپ ہم ہی کو سمجھا رہے ہیں، آپ سامنے والے کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ کو ہم ہی مل گئے ہمیشہ نصیحت کرنے کے لیے، آپ کسی اور کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ سامنے والے کو نصیحت کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی گویا دیکھو عزیزو یہ شیطان ہے ہمارے پر جو حاوی ہے، کیونکہ جب ہم دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور جب فحش کلامی پہ آ جاتے ہیں، نامناسب الفاظ بولنے لگتے ہیں، تو شیطان پوری طریقے سے ہم پہ حاوی ہے اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ ان کا لڑائی ختم ہو جائے، ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، وہ اور فتنے ڈالتا ہے، وہ اور فساد ڈالتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ وہ فساد سے باہر آ جائے، باہر آئیں گے تبھی سایہ رحمت ملے گی، جیسے کہ رسول نے کہا۔ اگر باہر نہیں آئیں گے، اس میں گرتے چلے جائیں گے، تو پھر اللہ کا قہر بھی نازل ہوگا اور عذاب جہنم کے ہم مستحق بھی ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کس چیز کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کتنی ایسی جگہ ہیں، یعنی جب ہم نے خدا کو حاضر ناظر جانا، خدا سے ڈرے ہم اور خدا کو ہر بات میں ہم نے مقدم کیے، تو ہمیں چاہیے جو تیسرا مرحلہ آ رہا ہے
کہ جو معصومین کی سیرت رہ چکی ہے ہماری، وہ اپنے ہوائے نفس پہ ہمیں، یعنی اپنے خواہشات پہ ہمیں قابو ہونا چاہیے۔ کون سی خواہشات پہ عزیزوں؟ ایسی خواہش ہماری جو ہمیں کہیں کا نہیں رکھتی۔ اس لیے کہا گیا اپنی ہوائے نفس پہ، خواہشات نفس پہ کنٹرول کرے۔ ابن زیاد کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب یہ بصرہ میں تھا، ابھی کوفہ نہیں آیا تھا، جب یہ کوفہ آیا تو صرف 12 لوگوں کے ساتھ آیا۔ اب جو ہم لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں اور جو مصائبی جملوں میں سنائی دیا جاتا ہے، یا تاریخ جب ہم کو سنائی جاتی ہے یا ہم خود پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی ہزاروں کے لشکر کے ساتھ وارد کربلا ہو گیا تھا، کوفہ ہوا تھا۔ تو یہ جو اتنے سارے لوگ آئے، وہ کیوں آئے؟ لالچ میں عزیزوں۔ ان کو حکومت کی، جاؤ، منصب، مال کی لالچ تھی، یعنی ہوائے نفس پہ کنٹرول نہیں تھا، اس لیے ابن زیاد کے ساتھی بن گئے۔ ورنہ دیکھا جائے تو وہ کوفہ میں صرف 12 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، کہاں 12 اور پھر اس کے بعد ایک دم ہزاروں میں تبدیل ہو جائے یہ چیزیں۔ کچھ تعداد تھی اور وہ تعداد ہزاروں میں بدل جائے، یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے ہوائے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب نفس پہ کنٹرول ہوگا تو اسے پتہ چلے گا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور پھر فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ فیصلے ہم خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے گا تو ہم سمجھیں گے، یا کوئی ہمیں بتائے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ منذر ابن جارود کے لیے ملتا ہے کہ اصحاب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہے۔ اب مولا نے جب دیکھا کہ یہ بہت متدین ہے، اس کا باپ بھی متدین ہے، یعنی دونوں اچھے ہیں، باپ بھی اور بیٹے بھی، تو مولا نے اس کو فارس کا حاکم بنا دیا، فرما روا بنا دیا۔ اب یہ شخص منذر ابن جارود جب وہاں پہ جاتا ہے، جنگ جمل میں بھی یہ مولا کے ساتھ تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے جو حالات ہیں فارس کے وہ بہت اچھے ہیں، یعنی جو بیت المال کے جو حالات ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کی مالی اقتصادی جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسے پلٹا کھایا عزیزوں، یعنی ہوائے نفس کیسے اس کے اوپر مسلط ہو گئی، جو ہوائے نفس کو ہمیں اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کہ جب اس نے دیکھا کہ بہت سب کو اچھے سے ہر چیزیں مل رہی ہے، تو اس نے 400 درہم جو ہے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا، تاکہ خود کو منفعت ہو، اس کے گھر والوں کو ہو، یعنی جو اس کے اطرافی ہو ان کو یہ منفعت ملنے لگ جائے۔ اب بھائی امام ہے، امام کو کیا نہیں پتہ ہوگا؟ امام کو جب یہ بات پتہ لگ گئی، پتہ چل گئی کہ بھائی کس طریقے سے اس نے عمل انجام دیا، جبکہ متدین تھا، دیکھیے عزیزوں، مگر وہی کہتے ہیں نا، اچھا برا ہو جاتا ہے، برا اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان ملعون بن گیا اور جناب حر اچھے ہو گئے، حر علیہ السلام ہو گئے۔ ابو شاسا کی بھی میں نے آپ کو مثال اس سے پہلے کی مجلسوں میں بتائی ہے کہ ابو شاسا بھی کس طریقے سے اچھے ہو گئے۔ تو یہ توفیق ہوتی ہے، اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا، اللہ اگر توفیق چھین لیا تو بس ہم کہیں کے نہیں رہیں گے عزیزوں۔ اب جب مولا کو پتہ چلا تو مولا نے اسے خط لکھا، وہ زمانے میں تو خطوط رواج تھے، خطوں کے ذریعے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ مولا نے لکھا کہ اے منذر، تم سے اچھا تو تمہارا اونٹ ہے، ایک کم سے کم وہ اپنے مالک کا جو بوجھ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، تو جہاں مالک لے کے جا رہا ہے وہ وہیں جائے گا، وہیں پہنچائے گا، وہ خیانت نہیں کرتا بلکہ اپنی امانت کو برابر ادا کرتا ہے۔ اور تم کو میں نے فرما رواں حاکم بنا کے بھیجا تھا فارس کا، تو تم جو میری امانت میں خیانت کر بیٹھے ہو۔ مولا نے اس کو فوراً وہاں سے اس مقام سے معزول کر دیا، اور پلس اس کے اوپر پینلٹی لگائی مولا نے کہ تم اتنا جریمہ دے دو، جرمانہ دے دو۔ کچھ تعداد بتائی گئی، یعنی کچھ رقم بتائی گئی کہ مولا نے اس کو جریمات کرنے کو کہا کہ تم کو یہ ادا کرنا ہے، یہ پینلٹی بھرنی ہے۔ اب امام حسین کا جب زمانہ آیا عزیزو، دیکھیے ہوائے نفس پہ کیونکہ میں بات کر رہی ہوں جس پہ ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے اور ہمیں کنٹرول نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سیرہ معصومین والے ہیں، آقا عبداللہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، مگر واقعاً ہم چلنے والے نہیں ہیں عزیزو۔ دیکھیے اگر ہم چلے تو ہمیں جو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے نفس کو اپنے پر غلبہ نہیں پیدا کرنے دینا چاہیے۔ بہرحال اب جب مولا امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو امام نے اسے خط بھیجا۔ امام نے بہت سے لوگوں کو خط بھیجا تھا اپنی مدد کے لیے، جیسے اس میں ایک حبیب ابن مظاہر بھی تھے اور یہ بھی تھا منذر ابن جارود بھی۔ جبکہ مولا نے دیکھے کہ سابقہ جو پرانا، یعنی میرے بابا کے وقت میں مولا کائنات کے زمانے میں اس نے اچھا رویہ نہیں پیش کیا تھا، یہ برا تھا یہ شخص، مگر مولا نے پھر بھی ایک حجت تمام کرتے ہیں نا، اتمام حجت، اور امام حسین نے ہر جگہ پہ اتمام حجت کی عزیزو۔
اتمام حجت کرنا کل کو گویا یہ لوگ نہ کہہ سکے کہ مولا ہم سے کہے ہوتے یا مولا ہم سے پانی مانگے ہوتے یا مولا ہم سے مدد طلب کرے ہوتے تو ہم مدد کر دیتے. یعنی قیامت میں کسی کو مولا کے دشمنوں کو یہ اعتراض کرنے والی صورت ہی نہیں بچ گئی ہے، کیونکہ مولا نے ہر جگہ پہ اتمام حجت کی ہے. بہرحال جب امام حسین نے اسے خط بھیجا، اور خط مولا نے رزین کے ہاتھ سے بھیجا تھا. یہ رزین جناب مسلم نے عقیل سے پہلے، سلیمان بن رزین، یہ سلیمان بن رزین جو ہے جناب مسلم نے عقیل سے پہلے قتل ہوئے ہیں، شہادت کا درجہ پائے ہیں. ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے عزیزو. تو مولا نے سلیمان بن رزین کے ہاتھوں سے یہ خط بھجوایا جارود کو، منذر ابن جارود کو. اب جب جیسے یہ پہنچے سلیمان تو اس سے خط دیکھا، پڑھا اور فوراً ابن زیاد کے حوالے ان کو کر دیا. دیکھیے یہ ملعون، اس کی صفت دیکھیے. دیکھیے اسے مال دولت چاہیے نا، جب ہوائے نفس غلبہ کرتی ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا عزیزو، انسان اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے آگے سیاہی پڑ جاتی ہے. ہمیں حق اور باطل میں تضاد نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا صحیح ہو کیا غلط، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. ایسے ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ امام حسین کا نمائندہ ہے، امام کی طرف سے آیا ہوا ہے. اب یہاں پہ ابھی یہ بصرہ میں ہی تھا، ابھی یہ کوفہ کی طرف نہیں آیا تھا ابن زیاد ملعون. اس نے فوراً حکم دے دیا کہ کل ہم بصرہ میں ہی ان کو دار پہ چڑھا دیں گے، سولی پہ ٹنگا دیں گے. اور ان کو دوسرے دن سولی پہ لٹکا دیا گیا عزیزو، یعنی وہ درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. تو یہاں پہ خلاصہ کلام نچوڑ یہ ہوا عزیزو کہ دیکھیے کس طریقے سے انسان اپنی ہوائے نفس کو جب اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں یا کیا غلط کر رہا ہوں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سیر معصومین وہ ہے کہ خدا ترس ہے، وہ خدا سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ امام حسین نے خود کہا ہے، دعائے عرفہ کے جملے ہیں عزیزوں کہ پروردگار میں تجھ سے ایسے خوف کھاتا ہوں گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے عزیزوں، ہمارے معصومین کی ایسی سیرت اور ہماری ایسی سیرت. ہم گناہ کر کے بھی احساس نہیں کرتے عزیزوں کہ ہم نے گناہ کر لیا. اور امام جو کہ گنہگار نہیں ہے، وہ تو بھول چوک سے بھی ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں. اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار گویا ہم ایسے تجھ سے خوف کھاتے ڈرتے کہ گویا تجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ معصومین کی سیرت ہے، امام حسین کی سیرت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ تمام چیزوں میں اللہ کو مقدم کرتے ہیں، اللہ کو ترجیح دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کو ترجیح دے. وہ تعہد کو، جو تعہد اخلاقی اور اجتماعی ہے، اس کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی ہوائے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. کیا معصومین کو خواہش نہیں تھی عزیزوں کہ ان کے بال بچے سلامت رہیں؟ بس اپنے کلام کو یہیں پہ اختتام کیا میں نے. کیا امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کا علی اکبر بچ جائے، ان کا قاسم بچ جائے، ان کے اونا محمد بچ جائے، جری مولا عباس، ابوالفضل عباس، علمبردار عباس بچ جائے؟ کیا مولا کو خواہش نہیں تھی؟ مگر نہیں، جب رزن بغذائی تسلیمہ کا مرحلہ آ جاتا ہے نا عزیزوں تو امام ہر چیز کو لٹا دیتے ہیں. آج جس کا تذکرہ کریں گے نا ارباب ایسا، وہ ششماہے کا تذکرہ مجھے کرنا ہے. وہ ششماہا کہ تاریخ میں ملتا ہے عزیزوں کہ جب مولا مدینہ سے لے کے چلے نا اصغر کو تو وہ صرف 14 دن کے تھے. کربلا میں آ کے پورا 6 ماہ ان کا مکمل ہوا تھا عزیزوں. یہ میں بارہا جملہ کہہ رہی ہوں کہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں عزیزوں. آج 6 محرم آ گئی. واقعاً ہم نے حق کے اعضاء ابھی تک ادا نہیں کیا ارباب اعضاء. کہا جاتا ہے کہ جب علی اکبر شہید ہو گئے، جب جناب عباس شہید ہو گئے، یعنی مولا کے پاس اب کوئی امید ہی نہیں رہی. ہم مولا نے نگہ اعلیٰ میں جا کے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرمایا ہے ارباب اعضاء کہ اے لعینو، اے فوج اشقیا، میں اب تنہا رہ گیا ہوں اپنے قافلے والوں میں. ارے میں اتنا زخموں سے چور ہو گیا ہوں، ایک گویا اب میرے اندر جسم میں میرے جان نہیں ہے. ارے اگر تم سے ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، ہماری مولا کی پیاس پہ ہماری جانیں قربان. الغرض مولا نے یہ جو فقرہ ادا کیا ہے کربلا کے میدان میں 2 سے 3 مرتبہ مولا نے کہا ہے ارباب اعضاء. وہ فقرہ یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں حل من ناصری انصرنا، حل من مغیثی یغیثنا. ارے ہے کوئی جو میری امداد رسی کرے، ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ آ جائے.
اللہ اکبر۔ الغرض وہ شکی کی طرف سے تو کوئی جواب نہ آیا ارباب ازاں۔ ایک دفعہ خیمہ گاہ حسینی سے بیویوں کی رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مولا نے قتل گاہ کو چھوڑا، یہاں خیمے کی طرف بڑھے۔ ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے کی طرف جب مولا گئے، مولا کہتے زینب، ارے زینب میں ابھی زندہ ہوں، زینب تم رو نہیں، ارے یہ آدائے دی تمہارے رونے سے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ الغرض ایک دفعہ جناب زینب گویاں ہوتی ہیں ارباب ازاں، اب کہتی ہیں بھیا نہ جانے آپ کی صدائے فریاد میں کیسی جذابیت تھی کہ اصغر جھولے میں سنبھل نہ سکے، اور ایسی بے صبری کہ یہاں اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ارے جب میں گود میں لیتی ہوں تو قرار نہیں آ رہا، ارے اماں رباب جب گود میں لے رہی ہیں تو چین نہیں آ رہا، جب بہنیں اصغر کو گود میں لے رہی ہے تو وہ چین نہیں آ رہا ہے۔ الغرض ایک دفعہ امام حسین نے کہا کہ میں اسی مقصد سے تو علی اصغر کو لے کے آیا تھا، زینب لاؤ میرے بیٹے کو مجھے دے دو۔ الغرض ایک دفعہ جناب علی اصغر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب جو جانے لگے نا ارباب ازاں، ایک دفعہ جیسے ہی خیمے گاہ کی طرف پہنچے، یہاں پہ جناب رباب نے روک لیا۔ جناب رباب کہتی ہیں کہ اے میرے آقا و مولا، ارے میرے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ الغرض بیویاں سوچی کہ رباب اس لیے علی اصغر کو لے رہی ہیں تاکہ پیار کریں گی، مگر پیار کرنے کے لیے نہیں لیا تھا ارباب ازاں۔ ایک دفعہ اصغر کو لے کے اپنے خیمے میں بڑھی، ارے صندوق کھولا، کرتا نکالا اور یہاں اصغر کو پہنایا، آستینوں کو الٹا اور کہنے لگی اصغر ارے جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، اے میرے بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ الغرض یہاں لا کے مولا حسین کو دیا اور کہنے لگی کہ آقا یہ میرے طرف سے قربانی قبول کیجئے۔ اب مولا یہاں قتل گاہ حسینی کی طرف بڑھے، جو ہی بڑھے ایک دفعہ مولا نے فوج اشقیاء کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے آدائے دین، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ ایک دفعہ جب وہاں سے کوئی جواب نہ آیا نا ارباب ازاں، تو مولا نے دونوں ہاتھوں پہ اصغر کو بلند کر کے کہا اصغر ارے تم میرے شریک ہو، اصغر ذرا تم ہی اتمام حجت کر دو۔ کہا جاتا ہے ننھے ننھے ہونٹوں پہ جو اصغر نے زباں پھیری، ارے فوج اشقیاء پلٹ پلٹ کے رونے لگی، ارے ہلچل ہو گئی۔ ہمارے ساتھ نے حرملہ سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، تیر چلا۔ اللہ اکبر، ارے یہاں تاریخ میں ملا کہ حرملہ نے جو تیر پھینکنا چاہا، ایک دفعہ تیر خطا کر گیا، اب جو دوبارہ پھینکا خطا کر گیا۔ ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے، ارے تیرا تیر تو کبھی خطا نہیں کرتا۔ حرملہ کہتا ہے نہ جانے جب بھی میں جیسے ہی نشانہ لگاتا ہوں کسی بی بی کی کانوں میں صدا آنے لگتی ہے۔ ایک دفعہ جو تیر چلایا، ارے وہ 3 بھالوں کا تیر تھا، وہ لوہے کا تیر، یہاں سے تیر چلا، وہاں گلوے علی اصغر پہ لگا اور ایسا لگا کہ علی اصغر کا سر مولا حسین کے بازو سے پیوست تھا، ارے امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جب امام نے تیر کو کھینچا ہے نا ارباب ازاں، تو جیسے ہی مولا نے کھینچا، ارے ننھے کا سر اس تیر میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہاں پہ مولا نے ایک دفعہ اصغر کو لے کے خیمے کی طرف بڑھنا چاہا۔ اب جو مولا بڑے ہیں نا ارباب ازاں،
ارے مولا نے یہ 7 بار عمل کیا، کبھی آگے تو کبھی پیچھے، یہ گویا یہ تردد ہو کہ کس طریقے سے رباب کو اصغر کو دیا جائے۔ الغرض جب رباب نے دیکھا نا ارباب ازا، ایک دفعہ رباب کہتی ہے یا بنیا امثلک ینہر، ارے کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ الغرض ایک دفعہ رباب نے لیا، یہاں پہ بس آخری فقرے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ جب اہل حرم کو رہائی مل گئی نا ارباب ازا، تو یہاں پہ جناب رباب نے قسم کھا لی تھی کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ الغرض ایک دفعہ مولا سجاد آ کے کہتے کہ اماں رباب، میں امام ہونے کے ناطے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندر چلیے، آپ حجرے میں چلیے۔ ایک دفعہ یہاں پہ آسمان کی طرف نگاہ کی رباب نے اور کہتی ہے پروردگارا میرے قسم کی لاج رکھ لینا۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہاں روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی، اب جو دیکھا کہ دامن رباب میں کچھ ملا، اور وہ کیا تھا ارباب ازا؟ جب اسے کھولا گیا تو یہاں پہ ننھے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اور جناب سکینہ کے گوشوارے موجود تھے۔ وہ اصغرا، وہ محمدہ، وہ علیہ، وہ فاطمہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما۔ پروردگار مولا کی سطح پہ ہم سبھی کو لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ شیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔